السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو کا قصہ حاتم طائی۔ تو یہ جو حاتم طائی کا قصہ ہے یہ دہلی کے ایک مشہور شاعر میر امن دہلوی کی کتاب باغ و بہار سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ اس کے ایک حصے کو اس میں ہمارے جو نصاب میں حاتم طائی کا قصہ ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ میر امن دہلوی کی حالات زندگی کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں تو بہت زیادہ کچھ درج نہیں ہے، البتہ اتنی معلومات ضرور ہے کہ یہ دہلی کے رہنے والے تھے اور میر امن دہلوی صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 1748 میں دہلی میں ہوئی اور دہلی ہی میں تعلیم اور تربیت حاصل کی اور دہلی میں رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دلی کے حالات خراب ہوئے تو کلکتہ تشریف لے آئے اور کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج میں 1801 میں جو ہے وہ ملازم کی حیثیت سے خدمت انجام دینے لگے، اور پھر وہاں پر گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے فارسی کی مشہور کتاب قصہ چہار درویش کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام باغ و بہار رکھا، جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی اور آج بھی مقبول ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں جو قصہ حاتم طائی جو ہمارے سلیبس میں ہے اس کی تشریح کے بارے میں، اس کے سمری کے بارے میں۔ ایگزام میں آتا ہے تو کیسے اس کو لکھنا ہے۔ تو اس میں ایک بادشاہ تھا نوفل نام کا اور ایک حاتم طائی۔ حاتم طائی جو تھا وہ ایک نیک انسان تھا، تو بادشاہ نوفل کو کسی وجہ سے حاتم طائی سے جو ہے دشمنی ہو گئی، تو حاتم طائی وہ بادشاہ نوفل جو ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ جو ہے حاتم طائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن حاتم طائی جو ہے وہ نیک انسان تھا۔ وہ سوچا کہ اگر ہم بھی لڑیں گے اپنی فوج کو لے جا کر تو بہت سارے بے قصور لوگ بھی مارے جائیں گے اور سب کا گناہ جو ہے ہمارے سر پر ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے لڑنے کا ارادہ نہیں کیا اور ایک جو ہے پہاڑ کی کوہ میں جا کر چھپ گیا۔ جب جو ہے بادشاہ نوفل کو یہ بات پتہ چلا کہ حاتم طائی جو ہے ڈر کی وجہ سے اس کے کسی پہاڑ کی کوہ میں جا کر چھپ گیا ہے، تو اس نے حاتم طائی کے سارے مکانات کو اور اس کی چیزوں کو ضبط کر لیا اور یہ اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی حاتم کو پکڑ کر لے کر آئے گا تو اس کو 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بوڑھا اور بڑھیا 2-3 بچوں کے ساتھ جو ہے جنگل میں جو ہے وہ لکڑی اٹھا رہے تھے، بین رہے تھے، تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کاش جو ہے ہمیں بھی حاتم مل جاتا تو ہمارے بھی اچھے دن آ جاتے اور بادشاہ کے ہاتھوں سے ہمیں 500 اشرفی جو ہے مل جاتی۔ یہ بات بڑھیا کہہ رہی تھی، تو بوڑھے نے کہا نہیں، ہمیں کہاں ایسا ہوگا، ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے کہ روزانہ محنت اور مزدوری کریں۔ وہ حاتم طائی جو ہے ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، اور تو وہ سن کے جو ہے باہر نکل آیا اور کہا کہ بوڑھے سے کہا کہ میں ہی حاتم ہوں، لہٰذا مجھے جو ہے بادشاہ کے پاس لے چلو، اور بادشاہ نے جو تمہیں وعدہ کیا ہے 500 اشرفی دینے کا وہ تمہیں دے گا اور تم آرام سے زندگی بسر کرنا۔ لیکن بوڑھا جو ہے وہ لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ بوڑھا کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تو لے کے چلے جائیں گے، لیکن بادشاہ وہ نوفل جو ہے تمہارے ساتھ کیا کرے گا، کون سا سلوک کرے گا، اگر جو ہے قتل کر دے تو سب کا گناہ ہمارے سر پر ہوگا۔ لیکن جو ہے بادشاہ لے جانے کو تیار نہ ہوا، تو حاتم نے خود کہہ دیا کہ اگر تم نہیں لے جاؤ گے تو میں خود جو ہے بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس نے مجھے پکڑ کر لایا ہے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ بھیڑ لگ گئی، ایک مجمع لگ گیا، سب جو ہے بادشاہ کے پاس چلنے لگے۔ بادشاہ کے پاس پہنچے تو 2-3 لوگوں نے اور کہہ دیا کہ بھائی بادشاہ سلامت، میں نے جو ہے حاتم کو پکڑ کر لایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن جو ہے وہ بوڑھا ایک کنارے جو ہے وہ چپ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نوفل نے بوڑھے سے کہا بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا کہ بھائی ان کو جو ہے اصل میں بات یہ تھی کہ ہم پورا واقعے کو ذکر کیا کہ ہم لکڑی چننے گئے تھے تو حاتم طائی وہاں سے خود نکل آئے اور خود اپنے آپ آ گئے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں 500 اشرفی ملے۔ چنانچہ جو لوگ جھوٹے دعوے کیے تھے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے سر پر 500 جوتیاں لگائی جائیں تاکہ سر گنجے ہو جائیں، اور جو ہے بادشاہ نے جو ہے اور اس بوڑھے کو 500 اشرفی انعام بھی دی، اور حاتم کی اس جوانمردی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو آزاد کر دیا، مطلب اس کے جو سامان وغیرہ قبضہ کر لیا تھا اس کے قبضے کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بوڑھا جو ہے بادشاہ کو جو ہے دعا دیتے ہوئے خوشی خوشی چلا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔